بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا تو فیصلہ آ گیا، اور وہ ایک لوگوں کو اندازہ تھا کہ فیصلہ کس طرح کا آئے گا، اور بڑا سیدھا سیدھا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بڑا وضاحت کے ساتھ یہ فیصلہ لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کوشش یہ بھی کی ہے کہ پچھلا 4-3-9 رکنی بینچ، 5 رکنی، 7 رکنی، جو بھی اس کے اوپر جو ڈیبیٹس چل رہی تھی، ساری ڈیبیٹس کو انہوں نے کوشش کیا کہ اپنے فیصلے کے اندر اس کا ذکر کیا جائے، اور انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر کوشش یہ کی ہے کہ تمام کویسچن جو ارائز ہوئے ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ جو $1,000,000 کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کیا صرف صوبائی اسمبلی کے ہی الیکشن چاہتے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ آپ کو چند دن پہلے، 1-2 دن پہلے آپ کو یاد ہے، کیونکہ پی ڈی ایم اے کا، گورنمنٹ کا یہ مسلسل یہ رہا، بلکہ کل جو نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں جو پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ تھی، اس پوری سپیچ میں وہ یہ بات کرتے رہے، بلکہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ابھی بھی آپ فیصلہ یہ کریں کہ فل بینچ جو ہے نا وہ تشکیل دے دے۔ بالکل سیم اسی بات کے اوپر عمران خان صاحب سے جب یہ صحافی ملے تھے 1-2 دن پہلے، خان صاحب نے بھی یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اگر عدالت فل بینچ تشکیل دے دیتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ یہاں یہ بھی کہیں باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی اس طرح کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں کہ ہم کوئی گیو اینڈ ٹیک ایسا کریں، کو گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کہیں اس بات کے اوپر متفق ہوں کہ ہم صرف صوبائی اسمبلیوں کے ہی انتخابات کرائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس طرف جائیں، ہم کیوں نہ پورے ملک کے ایک ہی تاریخ کے اوپر ہم نیشنل، پورے ایک ہی تاریخ کے اوپر ہم پورے، جس میں نیشنل اسمبلی کے بھی اور پروونشل اسمبلیز کے بھی ہم انتخابات کرائیں۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ خان صاحب اگر یہی ان کا مطمع نظر تھا اور یہی ان کا گول تھا تو یہ تو پھر کوئی تبدیلی نہ ہوئی، کیونکہ اگر یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے اندر وہی رزلٹ آ جاتا ہے اور دونوں اسمبلیوں میں پی ٹی آئی ون کر جاتی ہے اور ان کے چیف منسٹر بن جاتے ہیں، تو یہ تو پہلے بھی چیف منسٹر انہی کے تھے، کے پی کے میں بھی ان کے چیف منسٹر تھے، پنجاب میں بھی ان کے چیف منسٹر تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے، ایشو تو یہ تھا کہ خان صاحب نے یہ جو اسمبلیاں ڈیزالو کی تھیں اس کے پیچھے جو ایکچوئل بات یہ تھی کہ وہ گورنمنٹ کو پریشر میں لانا چاہتے تھے، اور جس کا انہوں نے کئی دفعہ یہ اظہار کیا ہے کہ گورنمنٹ کو پریشر میں لا کے اس بات کے اوپر ان کو منایا جائے کہ ہم الیکشن اور ایک ہی تاریخ کے اوپر الیکشن کروائیں اور ان سے تاریخ لی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہی بات رکھی جاتی ہے کہ وہ الیکشن کے اوپر ہمارے ساتھ، الیکشن کو ایجنڈے میں رکھیں، الیکشن کے اوپر وہ ہم سے بات کریں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ ابھی بھی جو ہے یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ الیکشن نہیں چاہتی، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو آج جو ان کے اندر یہ جوش ہے، ولولہ ہے، جو اس وقت وہ وکٹری سائن بنا رہے ہیں، وہ یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک عدالتی جنگ کو انہوں نے جو ہے نا وہ آج جیتا ہے، جس کا یقینی طور پہ ان کو خوشی بھی ہے اور ان کو خوشی منانی بھی چاہیے۔ ان کا موقف تھا، جو ان کا کیس تھا، آج انہیں عدالت کے اندر جو ہے نا وہ فتح ہوئی ہے۔ لیکن پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت انکلوڈنگ پی ٹی آئی صرف صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ صرف ان 2 صوبوں کے اندر جو ہے نا وہ انتخاب ہوں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر بیک وقت ایک ہی تاریخ کے اوپر انتخاب ہوں۔ ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ مسلسل ایک بات جو ہے نا وہ چل رہی ہے، وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور خان صاحب بارہا کر رہے ہیں کہ یہ جو 8 اکتوبر کی تاریخ ہے، جو کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم 8 اکتوبر کو پورے ملک میں ایک ہی تاریخ کے اوپر سارے الیکشن کرائیں گے، یہ بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کو کسی یقین دہانی کے تحت اور اس کے اندر کوئی ایک آپ کہہ لیں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، اور یہ طے کر دیا جائے کہ واقع ہی الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے اور ان کو یہ یقین دہانی کرا دی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کو اصل جو ہے نا وہ شبہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ شاید 8 اکتوبر کو ہی نہ ہوں، کیونکہ پی ڈی ایم میں اس وقت تک الیکشن میں جانے سے کترا رہی ہے جب تک کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم عوام کے اندر کچھ شاید ڈیلیور کریں، یا عوام کے اندر جو اس وقت پاپولیرٹی کا جو جن ہے وہ شاید کئی بوتل میں ہم اسے کر لیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ کوئی شاید نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملکی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں،
اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ اگلے 3 4 5 ماہ کے اندر کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے حکومت کے پاس کہ وہ شاید کوئی بہت بڑا کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیں اور جو ہے کہ ملک کے جو ہے نا کوئی معاشی حالات بہتر ہو جائے۔ اصل جو اس وقت ملک کے اندر مسئلہ ہے نا وہ معاشی ہے، مہنگائی ہے۔ یہ جو کل مسلسل ہو رہا تھا جی، یہ اگر خدا نخواستہ کوئی فیصلہ الٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور عوام حکومت اس فیصلے کو اگر نہیں مانتی تو ملک کے اندر بغاوت ہو جائے گی۔ ملک کے اندر جو ہے نا ملک عوام کو اس وقت کسی آئینی کسی اس طرح کے جو ہے نا وہ نظریاتی باتوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس وقت عوام جو ہے نا وہ صرف اور صرف ان کو ان حکمرانوں نے، اس جو ہماری اس وقت جو الیٹ ہے، اشرافی ہے، انہوں نے ان کو ان کے بیچاروں کے ڈیلی معاملات کے اندر اتنا الجھا دیا ہے، اتنی مہنگائی کے اندر عوام کو انہوں نے الجھا دیا ہے، آٹے کے اندر الجھا دیا ہے۔ تو ان کو یہ چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی سپریم کورٹ میں۔ وہ چند لوگ ہیں جو کہ اس کو فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، باقی آپ کی جنرل پبلک کے اندر ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ وہ شاید سپریم کورٹ کے فیصلے کا بڑا جی ہے نا وہ بڑا انتظار کر رہے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑا فیصلہ آنا۔ عوام کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عوام کا اس وقت مسئلہ جو ہے نا وہ مہنگائی ہے۔ اگر حکومت اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لے گی اور کوئی اس کے اوپر کوئی قابو پا لے گی، کوئی ایسا کوئی میریکل ہو جائے اور عوام کے اندر کوئی ان کو دوبارہ سے کوئی ان کی کوئی پاپولیرٹی کوئی بہتر ہو سکے، تو میرا خیال ہے کہ وہ 8 اکتوبر میں ضرور الیکشن کرائیں گے۔ اگر نہیں ہوتا تو بالکل یہ پی ٹی آئی کے کنسرنز بالکل ٹھیک ہیں کہ شاید الیکشن 8 اکتوبر سے بھی آگے چلا جائے، جو نیشنل قومی اسمبلی کے الیکشن ہے۔ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں اسمبلیز کے جو الیکشن ہے، ابھی صرف پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ بہت مشکل ہے، ابھی بھی بہت مشکل ہے کہ 15 مئی تک جو ہے نا وہ الیکشن ہوں، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر اپنا ایک لازمی بات ہے کوئی لاہ عمل بنایا ہوا ہے، اور وہ لاہ عمل آپ کو پتہ ہے، وہ میں پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ یقینی طور کے اوپر جو انہوں نے لیٹسٹ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ انہوں نے ایک قانون سازی کی ہے، اس کا وہ سہارا ضرور لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو اپیل کے اندر لے کے جائیں اور اس کو جتنا ہو سکے اس کو لنگر آن کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔